بزرگان محترم اور حضرات سامعین، میں ایک قصے سے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ حضرت یہ ہارون رشید کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں ایک بزرگ تھے، وہ بہلول نام ان کا تھا، اور وہ مجذوب صفت انسان تھے، لیکن حکیمانہ گفتگو کیا کرتے تھے۔ بادشاہ وقت بھی ان کے ساتھ مزاح کا معاملہ کیا کرتا تھا، ہنسی مذاق کا معاملہ کرتا تھا۔ ہارون رشید نے یہ کہہ رکھا تھا اپنے دربانوں سے کہ بہلول مجذوب جب بھی میرے پاس آنا چاہے ان کو روکنا نہیں، ان کو میرے پاس آنے دینا۔ ایک موقع پر حضرت بہلول تشریف لائے۔ بادشاہ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، ایک چھڑی تھی۔ اس مجذوب صفت انسان نے بادشاہ سے پوچھا کہ یہ چھڑی کس کام کے لیے ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ میں نے آپ کے لیے چھڑی رکھی ہے، اور پھر یہ کہا مذاق کرتے ہوئے، ہنسی کرتے ہوئے کہ یہ چھڑی آپ رکھیے، اور اپنے سے زیادہ اگر کوئی بیوقوف اور احمق مل جائے تو اسے یہ چھڑی عنایت کر دیجیے۔ حضرت بہلول نے سمجھ لیا کہ یہ بادشاہ میرے ساتھ مذاق کا معاملہ کر رہا ہے۔ انہوں نے بخوشی اس چھڑی کو قبول کر لیا۔ 2-3 سال کا عرصہ گزرا تھا کہ بادشاہ کا آخری وقت آ گیا۔ جب بادشاہ کی اس حالت کا علم ہوا تو پھر وہ بزرگ عیادت کے لیے اس چھڑی لیے ہوئے تشریف لائے، اور آنے کے بعد انہوں نے خبر خیریت معلوم کی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اب کیا خبر خیریت ہوگی، اب تو میرا آخری وقت ہے، اور اس آخری وقت میں اور آخری سانس میں میں چل رہا ہوں، میری حالت آپ کیا پوچھتے ہیں؟ آخرت کا سفر درپیش ہے۔ تو اس صوفی بزرگ نے یہ کہا کہ یہ سفر آپ کا درپیش ہے، کتنے دنوں کا سفر ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ وہی احمقانہ بات آپ نے پھر شروع کر دی۔ آخرت کے سفر پہ جو جاتا ہے وہ پھر کبھی واپس نہیں آتا ہے۔ میں بھی آخرت کے سفر پہ جا رہا ہوں، میری واپسی بھی اب ممکن نہیں ہے۔ جو مر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا۔ تو اس صوفی نے یہ کہا کہ آپ نے اس سفر کی کیا تیاری کی ہے؟ کتنے ساز و سامان اور کتنے سیکورٹی گارڈ آپ نے آگے بھیجے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ آخرت کا سفر ہے، اس کے لیے کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ساز و سامان ہم نے نہیں بھیجا ہے، اور اس کے لیے کوئی ساز و سامان بھیجا بھی نہیں جاتا ہے۔ تو مجذوب نے یہ کہا آپ دنیا میں سفر کرتے تھے، 1-2 دن کا سفر ہوتا تھا تو پورا لاؤ لشکر آپ کے ساتھ ہوا کرتا تھا،
آپ کے جانے سے پہلے وہاں سارے انتظامات ہوتے تھے، اور آپ اتنے لمبے سفر پر جا رہے ہیں جہاں سے واپسی کی کوئی امید نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ نے کوئی ساز و سامان تیار نہیں کیا، اس کے لیے کسی لشکر کو تیار نہیں کیا، کسی فوج کو آگے نہیں بھیجا۔ اس کے بعد اس مجذوب نے یہ کہا کہ میں نے یہ 2-3 سال کے عرصے میں یہ تلاش کرتا رہا کہ مجھ سے زیادہ بے وقوف کون شخص ہے جس کو میں آپ کی یہ امانت جو آپ نے مجھے 2-3 سال پہلے عنایت کی تھی، یعنی چھڑی دی تھی، یہ چھڑی میں اس کے حوالے کر دوں۔ 2-3 سال کے عرصے میں مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو مجھ سے زیادہ بے وقوف ہو۔ ہاں، آج وہ شخص ملا ہے جو مجھ سے زیادہ بے وقوف ہے، اور وہ آپ ہیں۔ میں یہ چھڑی آپ کے حوالے کرتا ہوں اس لیے کہ آپ ہم سے زیادہ بے وقوف ہیں، اتنے لمبے سفر پر جا رہے ہیں اور اس لمبے سفر کی کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ چھوٹے سفر پر جانے کے لیے انسان بہت پہلے سے پلان بناتا ہے، پیشگی تیاری کرتا ہے، سارے انتظامات کرتا ہے، اور آپ اتنے لمبے سفر پر جا رہے ہیں، آپ نے کوئی تیاری نہیں کی ہے، کوئی سامان تیار نہیں کیا ہے، تو آپ ہم سے زیادہ بے وقوف ہیں، اس لیے یہ چھڑی آپ کے حوالے۔ بزرگوں، حقیقت یہی ہے کہ ہم سب انتہائی بے وقوف ہیں جنہوں نے اس سفر کی تیاری نہیں کی ہے جس سفر کے لیے ہمیں جانا ہے، اور یقیناً جانا ہے۔ اس بات کا سب کو یقین ہے اور احساس ہے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، ایک نہ ایک دن یہاں سے ہمیں چلے جانا ہے، اور جانے کے بعد واپس نہیں آنا ہے۔ ہم 60-70 سالوں کے لیے لمبی چوڑی تیاری کرتے ہیں، گھر مکان بناتے ہیں، مختلف قسم کی تجارت اور بزنس کرتے ہیں، مختلف قسم کے ساز و سامان کو مہیا کرتے ہیں، لیکن جہاں ہمیں جانا ہے اور لمبے سفر کے لیے جانا ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے جانا ہے، ہم نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس۔ کوئی بھی انسان ہے، جب حشر کا میدان قائم ہوگا تو اس وقت میں کوئی ٹل نہیں سکتا ہے اپنی جگہ سے جب تک وہ 5 چیزوں کا 5 سوالات کے جوابات نہیں دے دیتا ہے، اس وقت تک وہ اس کا قدم ٹل نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، پوچھا جائے گا عن مالہ من این اکتسب وفیما انفق۔ مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ مال آپ نے کہاں سے حاصل کیا اور اس مال کو پھر کہاں خرچ کیا۔ جب تک اس سوال کا جواب ہم نہیں دے پائیں گے اس وقت تک ہمیں وہاں سے ٹلنے نہیں دیا جائے گا۔ بزرگوں، زندگی گزارنے کے لیے مال ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ مال کا کمانا ہر انسان پر ضروری ہے دوسرے فرائض کے بعد۔ مال حلال کا کمانا ضروری ہے دوسرے فرائض کے بعد، یہ
لازم ہے ہر انسان کے لیے کہ زندگی گزارنے کے لیے مال کمائے، لیکن مال کمانا ہے، کیسا مال کمانا ہے؟ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ مال کمایا کرتے تھے، اس وقت کوئی نظام نہیں تھا، کوئی دستور نہیں تھا، من چاہی زندگی گزار رہے تھے، اور جہاں سے مال مل جاتا تھا اس مال کو حاصل کر لیا کرتے تھے۔ یہ فکر نہیں تھی کہ یہ مال حلال ہے یا مال حرام ہے، یہ مال کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں خرچ ہو رہا ہے، چونکہ ان کے پاس کوئی نظام موجود نہیں تھا، کوئی دستور موجود نہیں تھا، کوئی قانون موجود نہیں تھا۔ انسان آزاد تھا، اور اس آزادی میں مال کی کثرت مطلوب تھی، اور جتنا زیادہ مال کما سکتا تھا کما لیا کرتا تھا۔ قرآن کریم نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم کو مال کی کثرت طلب نے ہلاک کر دیا، یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ گئے۔ اس زمانے کی عکاسی کی گئی ہے کہ تمہارا حال یہ ہے کہ مال کی طلب میں اور زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے میں اس طرح سے منہمک ہو گئے کہ قبر تک پہنچنے تک صرف مال کی طلب، مال کی طلب، مال کی طلب، یہاں تک کہ تمہارا انتقال ہو گیا، تم قبرستان تک پہنچ گئے اور مال کی طلب لیے ہوئے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم انسانوں کے لیے ایک دستور بنایا گیا، ایک دستور بھیجا گیا، ایک قانون بھیجا گیا، اور اس قانون میں یہ بتایا گیا کہ مال ہم کو کہاں سے کمانا ہے، اور مال کو ہمیں کس ذریعے سے کمانا ہے، اور مال کو کما کر کے پھر ہمیں اس کا حق کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ اگر ہم نے مال اس طرح سے نہیں کمایا اور جس طرح سے کہا گیا اس طرح سے خرچ نہیں کیا، تو پھر وہی مصداق ہوں گے جو اس صوفی بزرگ نے ہارون رشید سے کہا تھا کہ ہم اپنے سے زیادہ آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں کہ آپ نے اتنے لمبے سفر جانے کے لیے سوچا ہے اور وہاں کی تیاری نہیں کی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ حلال مال طلب کرنا ہے، حرام مال کی طلب چاہے وہ کثرت کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے کتنا ہی اچھا معلوم ہو، لیکن حقیقت کے لحاظ سے اس مال کی کوئی اہمیت شریعت کی نگاہ میں نہیں۔ آخرت میں وہ مال ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ ہمارے پاس مال موجود ہے اور اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اونٹوں پر بھی زکوٰۃ ہے، بکریوں پر بھی زکوٰۃ ہے، اسی طرح سے دوسرے سونے اور چاندی پر زکوٰۃ ہے۔ جب قیامت کا میدان ہوگا اور ہم نے اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جن کے پاس اونٹ ہوں گے اور اونٹ کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی تو وہ اونٹ اپنی گردن پر لادے ہوئے میدان حشر میں آئے گا، اور وہ اونٹ بولتا ہوا آئے گا، آواز کرتا ہوا آئے گا، تاکہ تمام لوگ اس کی طرف دیکھیں، تمام لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ اسی طرح سے جس کے پاس بکریاں ہیں اور ان بکریوں کی زکوٰۃ اس نے ادا نہیں کی، ان بکریوں کو وہ اپنی گردن پر لادے ہوئے ہوگا۔ اگر کسی کے پاس 100 بکریاں ہیں تو 100 بکریاں اس کی گردن پر لدی ہوں گی اور سب ممیاں رہی ہوں گی، سارے لوگ متوجہ ہوں گے، سارے لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے بکریوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے۔ جس کے پاس سونے اور چاندی ہے
اور सोने और चांदी की ज़कात अदा नहीं की है तो वो सोने और चांदी को अपने गर्दन पर उठाए हुआ आएगा। जिसके पास अनाज है, गल्ला है, जो खेतों में पैदा हो रहा है और उसका उश्र और निस्फुल उश्र वाजिब है, 10वां हिस्सा या 20वां हिस्सा वाजिब है, और उसने अदा नहीं किया होगा तो अपने सारे गल्ले को, सारे अनाज को अपने गर्दन पर उठाए हुआ आएगा और मैदान हश्र में इस तरह से हाजिर होगा कि सारे लोग देखते हुए होंगे और वो समझते होंगे कि ये वो शख्स है जिसने माल की ज़कात अदा नहीं की होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचेंगे और खिदमत में पहुंच करके कहेंगे कि अल्लाह के नबी, आज हमारे लिए आप सिफारिश कीजिए। अल्लाह के रसूल फरमाएंगे कि मुझे जो कहना था मैंने दुनिया में कह दिया, और जो अल्लाह ने निज़ाम भेजा था कुरान करीम की शक्ल में और अहादीस रसूल की शक्ल में और दूसरी शक्लों में, जो अल्लाह ताला ने एक दस्तूर भेजा है, जो कानून भेजा है, हलाल और हराम की पहचान जो करवाई गई है, वो हमने अपने सहाबा को कह दिया था, सहाबा ने ताबईन को कह दिया था, ताबईन ने तबे ताबईन को कह दिया था, और फिर तबे ताबईन ने अपने शागिर्दों को कह दिया, फिर उनके शागिर्दों ने अपने शागिर्दों को कह दिया, अपने ज़माने के लोगों को कह दिया, यहाँ तक कि क़यामत तक आने वाले लोगों के पेशवा ने, उलमा ने और रहनुमाओं ने अपने अपने ज़माने के लोगों को आगाह कर दिया है, आज मैं तुम्हारी कोई सिफारिश करने वाला नहीं। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, उस वक्त का क्या हाल होगा। असल कामयाबी तो वही कामयाबी है जो आखिरत की कामयाबी है। दुनिया में तो इंसान भी जिंदगी गुजार रहा है, दुनिया में तो हैवानात भी जिंदगी गुजार रहे हैं, कीड़े मकोड़े भी जिंदगी गुजार रहे हैं, हशरातुल अर्ज़ भी जिंदगी गुजार रहे हैं। आखिर इंसानों में और दूसरी मखलूक़ात में क्या फ़र्क है? दूसरी मखलूक़ात मुकल्लफ नहीं है, दूसरी मखलूक़ात पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। इंसानों को के ऊपर अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी डाली है कि जो कुछ तुम्हें दिया गया है उसके हक को अदा करो। अगर तुमने हक अदा नहीं किया तो तुम आखिरत के लिहाज से सबसे ज्यादा बेवकूफ इंसान। अल्लाह के नबी ने उस हदीस में जो 5 सवालात हैं, उन सवालात में से एक सवाल यह भी है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि पूछा जाएगा अन उम्रिही फीमा अफनाहु, उम्र के बारे में पूछा जाएगा कि तुम्हें अल्लाह ताला ने उम्र इनायत फरमाई थी, इस उम्र को तुमने कहां खर्च किया? क्या इस उम्र को तुमने अल्लाह की इबादत में लगाया था या तुमने इस उम्र को फिस्को फजूर में लगाया? तुमने इस जिंदगी को अच्छे कामों में लगाया था या इस जिंदगी को तुमने बुरे कामों में सर्फ किया है? वहां पर जवाब नहीं बन पाएगा। यह दुनिया का मामला नहीं है कि हीले और बहाने चल जाएंगे, वहां आखिरत का मामला है। अल्लाह अलीम है, खबीर है, दिलों के राजों को जानने वाला है, हर चीज को से वाकिफ है अल्लाह ताला। वहां पर झूठ बोलना, धोखा देना, फरेब देना मुमकिन ही नहीं है। अगर कोई देना भी चाहेगा तो अल्लाह ताला उसके मुंह के ऊपर, जबान के ऊपर ताले डाल देगा, और ताले डालने के बाद जो दूसरे आज़ा और जवारे हैं जिनको हमने गलत कामों में लगाया, ये आज़ा और जवारे बोलने लगेंगे। हाथ बोलने लगेगा कि हमारे इस हाथ के जरिए से इस शख्स ने ये गुनाह किया। इस पांव के जरिए से पांव बोलेगा कि हमारे इस उज़्व के जरिए से इसने फला फला गुनाह किया। कान बोलेगा कि इस कान के जरिए से हमने मोबाइल में गाना सुना था, मोबाइल में हमने फिल्म सुना था। आंख के जरिए आंख बोलने लगेगी कि इस आंख के जरिए से हमने फिल्म देखा था, हमने सिनेमा देखा था, हमने गलत चीजों को देखा था। हमने इस आंख की हिफाजत नहीं की है, कान की हिफाजत नहीं की है, पांव की हिफाजत नहीं की है, दूसरे आज़ा की हिफाजत नहीं की है। अल्लाह ताला जबान के ऊपर ताले डाल देगा और वहां पर ये आज़ा और जवारे बोलने लगेंगे।
اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ تم رزق حلال کو طلب کرو، یہ ضروری ہے رزق حلال کو طلب کرنا، لیکن بعد الفریضہ، اس کے علاوہ بھی دوسرے فرائض ہیں، ان فرائض کو ادا کرو۔ رمضان کا مہینہ بالکل قریب آ رہا ہے، دو چار دنوں کے بعد رمضان شروع ہونے والا ہے۔ رمضان ایک فرض ہے، روزہ نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے۔ جتنے بالغ انسان ہیں سب کے اوپر نماز فرض ہے، جتنے بالغ انسان ہیں سب کے اوپر روزہ فرض ہے، جتنے مال والے انسان ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، جتنے مال والے انسان ہیں سب کے اوپر حج فرض ہے۔ ان فرائض کو ادا کرنے کے بعد ہمیں رزق حلال میں مشغول ہونا ہے۔ اگر ہم رزق حلال میں مشغول ہیں اور ان فرائض میں کوتاہی کر رہے ہیں تو یہ مشغولیت ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ صحابہ کا حال یہ تھا، اپنے کاموں میں مشغول ہوتے اور جیسے ہی اذان کی آواز آتی کام کو بالکل بند کر دیتے، مسجد کی طرف لپکتے۔ ہم اپنا جائزہ لیں، کتنے لوگ ہم میں ہیں جو نمازی ہیں، کتنے لوگ ہم میں ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کتنے لوگ ہم میں ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، 58 54 روزہ رکھنے والے اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں، بہار میں 54% ہے جو روزہ رکھنے والے ہیں۔ روزہ رکھنے کے زمانے میں بیمار ہو گئے، مختلف عوارض پیش آ گئے، مختلف جو ہیلے اور بہانے ہو گئے۔ اللہ کے یہاں یہ بہانے نہیں چلیں گے، وہاں پر حساب کتاب دینا ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں جن کے اوپر حج فرض ہے، حج کو تو ہم لوگوں نے فرض ہی نہیں سمجھا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بوڑھا ہو جائے گا تو بوڑھے ہونے کے بعد ہم حج کر سکیں گے، جبکہ اب 60 سال کے بعد حج کرنا ممکن ہی نہیں رہا۔ گورنمنٹ کا ایسا قانون آ رہا ہے کہ 60 سال کے بعد حج ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ فرائض جو ہمارے اوپر ہیں، ان فرائض کو ادا کرنے کے بعد پھر ہمیں رزق حلال میں مشغول ہونا ہے۔ اگر ہم نے ان فرائض میں کوتاہی کی اور رزق حلال میں ہم لگے رہے تو اللہ کے یہاں کیا جواب دینا ہوگا؟ ہم سبھی لوگوں کو اپنے دامن میں جھانک کر کے، اپنے دلوں میں جھانک کر کے جائزہ لینا ہوگا۔ میرے بزرگوں، 60 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی، اس کے لیے ہم نے بڑی ہی کوششیں کی ہیں، لیکن دائمی زندگی، اس کے لیے ہماری کیا کوشش ہے، وہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے حالات کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم اپنے حالات کو بدل لیں گے تو انشاءاللہ پھر ہماری کامیابی ہوگی اور ہم بے وقوف نہیں ہوں گے، پھر ہم وہی آخرت کے لحاظ سے عقل مند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ عاقل اور دانش مند بنائے اور آخرت کے لیے بے وقوف اور احمق بنانے سے محفوظ رکھے، اور بولنے سے زیادہ، سنانے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔